وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَإِذَا، وہ اور اذا جب، اذا کے معنی جب ہوتے ہیں، لیکن یہ کلمہ اگر ماضی سے پہلے آ جائے تو اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کرتے ہیں۔ جا ماضی ہے، آ جا آ گیا، جاؤ وہ سب آ گئے، کم تمہارے پاس، تو یہ ماضی ہے لیکن اذا پہلے آئے اس لیے ترجمہ کریں گے آتے ہیں یا آئیں گے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ، اگر آ جاتے ہیں تمہارے پاس، قالو تو ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کہتے ہیں یا کہیں گے، آمنا ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا بالکفر یقیناً وہ کفر میں داخل ہو گئے، وہم اور وہ قد خرجوا بہ وہ اس کے ساتھ ہی نکلے تھے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتے ہیں، بما اس کے متعلق، ما جو کانو تھے، یکتمون یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، اور کتمان حق کا کلمات اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کتما یکتمو وہ چھپاتا ہے یا چھپائے گا، یکتمون وہ سب چھپاتے ہیں یا چھپائیں، کانو یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، جب وہ آئے تھے تو اس وقت بھی کافر ہی تھے، اور کفر ہی لیے واپس چلے گئے، اور اسی کے ساتھ وقد خرجوا بہ اور اسی کے ساتھ وہ واپس چلے گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے تو مومن ہو گئے، لیکن اللہ جو علیم بذات صدور ہے وہ تحقیق کے ساتھ قد کا کلمہ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں، میں تحقیق سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آئے بھی تھے تو ایمان میں نہیں تھے، اور اسی کے ساتھ وہ واپس چلے گئے، کفر کے ساتھ ہی تم لوگوں میں وہ آئے، کفر کے ساتھ ہی چلے گئے۔ وہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، صرف زبانوں پہ تھا، جس کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، وَتَرَى اور تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، رَأَى اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، کثیراً بہت زیادہ، منہم ان میں سے لوگ، تم ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھے ہوئے، یسارعون وہ جد و جہد کرتے ہیں، وہ سرعت دکھاتے ہیں، وہ بڑی تیزیاں دکھاتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، اسم کہتے ہیں گناہ کو، یہ بار بار کلمہ آ رہا ہے، فی میں الاسم گناہ کے اندر، تو ان کو بڑی پھرتیاں دکھاتے ہیں، والعدوان اور عدوان دشمنی میں، وَأَكْلِهِمْ سُحْتَ اور اکلہم اور ان کے کھانے، اکلہم ان کے کھانے میں کیا بلا سحت حرامات۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھ کے بڑی کاروائیاں دکھاتے ہیں، پھر وہ کمیشن کھا کے، مال کھا کے، سیکٹری بن کے، وہ کسی عہدے پر بیٹھ کے پھرتیاں بڑی دکھاتے ہیں، اور کھاتے وہ حرام ہیں، ان کو حلال نصیب بھی نہیں ہوتا۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لام شروع میں لگ گیا ہے یقیناً کے معنی میں، بیسا اور نیما دو کلمات بار بار آ رہے ہیں، نیما کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اچھا، اور بیسا کا مطلب ہے بہت ہی برا ہے۔ لَبِئْسَ بہت ہی برا ہے، ما کانوا یعملون ما جو کانو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے، وہ جو عمل کر رہے تھے وہ بہت ہی بری بات، ان کی پھرتیاں دکھانا کفر کے اندر یہ بھی بری، اور اس کے بدلے میں پھر کھانے کو
حرام مال جس سے اندر ہلاکت ہی ہلاکت ہو، اندر آگ بھر جائے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام